الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے اپنی اور ساری دنیا کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے تاجدار حبیب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ بیان میں ہم نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اہم گوشوں کے متعلق گفتگو کی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں کچھ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ آج کا جو بیان ہے اس بیان کے اندر ہم اس بات کو پیش کریں گے کہ جو یہ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے اور لوگ اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خلجان پیدا کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اشرف علی تھانوی دونوں نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی تھی، دونوں ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور اس کے بعد امام محمد رضا خان نے اپنی تعلیم چھوڑ کر کے بریلی شریف واپس آ گئے اور پوری زندگی انہیں کافر کہتے رہے۔ صرف یہ ایک مسئلہ ایک نجی اور اختلافی مسئلہ ہے، عقائد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف ایک ذاتی جھگڑا ہے۔ اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنے کی بات کوشش کی جاتی ہے۔ ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے، دروغ بیانی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کو دیکھیں گے اور اشرف علی تھانوی کی حیات کا مطالعہ کریں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ لوگوں کے اندر غلط بیان کیا جا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اشرف علی تھانوی دونوں ساتھ میں پڑھتے تھے، اور ایک مرتبہ اختلاف ہو گیا اور اس کی وجہ سے پھر امام احمد رضا نے اشرف علی تھانوی کو کافر کہہ دیا۔ اس کا سرے طور پر کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے تو یہ بالکل ہمارا جو اختلاف ہے وہ عقائد کا اختلاف ہے۔ آپ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 10 شوال 1272 ہجری میں بریلی شریف میں ہوئی۔ آپ کی عمر جب 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی ہوئی تو آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز فرمایا۔ آپ نے 8 سال کی عمر میں عربی کتاب ہدایت النحو کی عربی میں شرح تصنیف فرمائی۔ جب آپ کی عمر 10 سال کی ہوئی تو آپ نے مسلم الثبوت پر حاشیہ تحریر فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں زیادہ تر استاد نہیں بنائے، آپ نے زیادہ تر تعلیم اپنے والد گرامی علامہ نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، اور اپنے دادا جان رضا علی خان سے حاصل کی، اور اپنے استاد گرامی غلام عبد القادر بیگ سے آپ نے کچھ تعلیم حاصل کی۔ آپ جو ہے 14 سال کی عمر میں تمام علوم دینیہ کی تکمیل سے فارغ التحصیل ہو چکے تھے۔ گویا کہ 1286 ہجری میں آپ تمام علوم دینیہ کی تکمیل سے فارغ ہو چکے تھے، اور آپ مسند افتاء پر فائز ہو کر کے لوگوں کو فتوے دیا کر رہے تھے۔ اب ایک نظر جو ہے اشرف علی تھانوی کی زندگی پر ڈالتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی کی جو ولادت ہے، پیدائش ہے، وہ 5 ربیع الثانی 1280 ہجری میں ہوئی۔ 1280 ہجری میں ہوئی جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1286 ہجری میں فارغ التحصیل ہو چکے تھے، تب
تب اشرف علی کی عمر تقریباً 5 سے 6 سال کی تھی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے علم کے جوہر دکھا رہے تھے، لوگ آپ کے علم کا لوہا مان رہے تھے، تب اشرف علی تھانوی کی عمر 6 سال کی تھی۔ اشرف علی تھانوی کی عمر اور اسی درمیان میں 5 سال کی عمر میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں صرف ایک بھائی تھے اور والد تھے۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھتے چلیں اور اشرف علی تھانوی کی زندگی کو دیکھتے چلیں۔ 1295 ہجری میں اشرف علی تھانوی نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ اس درمیان میں انہوں نے حفظ کی تکمیل کی تھی۔ اب 1295 ہجری میں انہوں نے داخلہ لیا دارالعلوم دیوبند میں۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے 1295 ہجری میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور 19 سال یا 20 سال کی عمر میں جو ہے تمام علوم دینیہ کی تکمیل سے فارغ ہو گیا۔ یعنی 1301 ہجری میں اشرف علی تھانوی کی ادھر فراغت ہوئی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، جب 1300 ہجری ہوئی تب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 75 کتابوں کے مصنف ہو چکے تھے، اور جب 1301 میں اشرف علی تھانوی کی جو فراغت ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 کتابوں کے مصنف ہو چکے تھے۔ گویا کہ ایک طرف ایک انسان جو ہے دارالعلوم سے فارغ ہو رہا ہے اور دوسری طرف امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی پوری دنیا علم کے لوہا ان کا تسلیم کر رہی تھی۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اشرف علی تھانوی کے درمیان میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے دارالعلوم دیوبند میں دونوں نے تعلیم حاصل کی؟ یہ ایک طرح سے وویلا ہے، غلط لوگوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے کہ دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ ہمارا جو اختلاف ہے وہ عقائد کا اختلاف ہے۔ امام احمد رضا کا جو اختلاف ہے وہ نجی کی ذاتی مسئلہ نہیں ہے بلکہ عقائد کا اختلاف ہے۔ اب آئیے ان کی زندگی کچھ اہم گوشوں کو دیکھتے ہیں کہ جو 1295 ہجری سے 1285-86 ہجری سے 1295 ہجری کے درمیان جب انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے داخلہ لینے سے پہلے کیا کارنامے انجام دیے ہیں، ان کی زندگی کے اہم گوشوں کو ان کے جو ہے سوانح نگار خواجہ عزیز الحسن نے ان کی سوانح اشرف السوانح میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اشرف السوانح میں ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت صاحب نے دارالعلوم دیوبند میں داخل ہونے سے پہلے اپنے انہوں نے حفظ کر لیا تھا، اور یہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہماری والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں 5 سال کا تھا تقریباً، میری والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، گھر میں بھائی تھے اور میں تھا اور والد گرامی تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بارش آ جایا کرتی تھی اور چارپائیوں کو یہ ہوتا تھا کہ اندر کر لیا، لیکن جیسے ہی بارش بند ہوئی پھر باہر کر لیا جاتا تھا۔ اس طرح کئی مرتبہ ہوتا تھا۔ ایک دن مجھے کوئی شرارت سوجھی اور میں نے جو ہے تینوں چارپائیوں کو اچھی طرح سے رسی سے جکڑ دیا اور باندھ دیا۔ اب جیسے ہی بارش آئی، والد صاحب جو ہے رسی کو چارپائیوں کو کھینچ رہے ہیں تو تینوں چارپائی ایک ساتھ ایک طرف کو جا رہی ہیں۔ کبھی اب جو ہے سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے چارپائیوں کو الگ کیا جائے، تو چاقو بھی ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ رسیاں کھولنے کی کوشش کی گئی لیکن رسیاں چونکہ بہت مضبوطی سے باندھی تھیں اس لیے کافی جو ہے بھیگ جانے کے بعد کافی دیر کے بعد رسیاں کھولی جا سکی۔ یعنی خود بیان کرتے ہیں کہ جو شرارت ہمیں سوچتی تھی وہ کسی کو نہیں سوچتی تھی۔ یہ دیکھیے ان کے کارنامے ہیں۔ ایک طرف یہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کے لیے جانے والے ہیں اور ادھر امام احمد رضا خان جو اپنے علمی جوہروں کے ذریعے علم کے ذریعے سے لوگوں کو فیضان پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میرے سر پر میرے بھائی نے پیشاب کر دیا اور میں بھی بدلہ لینے کی جو ہے ٹھان رہا تھا۔ اچانک ایک دن میں نے بھائی کو دیکھا اور میں بھی ان کے سر پر پیشاب کرنے لگا۔ والد گرامی نے دیکھ لیا اور پکڑ کر مجھے کچھ پٹائی بھی کی اور فرمایا، میں نے کہا کہ انہوں نے بھی میرے پر پیشاب کیا تھا لیکن میرا صرف دعویٰ ہی دعویٰ تھا، اس لیے میری بات غلط ہو گئی۔ یہ ان کے کارنامے ہیں جو ہے ابھی جو ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے پڑھنے کا دعویٰ کرنے والے۔ یہ جب فارغ التحصیل ہو چکے تھے، اپنے قرآن پاک انہوں نے حفظ کر لیا تھا، دارالعلوم دیوبند میں
داخل ہونے سے پہلے، یہاں جو ہے بلوغ سے پہلے ان کے سوانح نگار بیان فرماتے ہیں۔ تعجب تو بالائے تعجب یہ ہے کہ یہ 1350 ہجری میں یہ ایک ایسی محفلوں میں یہ واقعہ ذکر کر رہے ہیں جب ان کی عمر 70 سال کی ہو جاتی ہے۔ گویا کہ ایسے واقعے انہوں نے یہ زمانے بچپن میں یہ کیے تھے اور انہیں اتنا زیادہ یاد رہے کہ اپنے مریدوں کے سامنے ان کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ یہ بیان کرتے ہیں، ان کے سوانح نگار خواجہ عزیز الحسن بیان کرتے ہیں، مریدی کا پورا حق ادا کر دیا ہے انہوں نے، اپنے پیر صاحب کی ہر غلط بات کو بھی انہوں نے جمع کر لیا ہے۔ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت صاحب جو بلوغ سے پہلے نوافل میں ایک نابینا حافظ صاحب کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور وہ حافظ صاحب کو اتنا مضبوط قرآن یاد تھا کہ وہ اپنے اوپر نازا رہا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے حضرت صاحب نے ایک دن ان سے کہا کہ حضرت میں تمہیں جو ہے فلاں رکعت میں جو ہے میں دھوکہ دوں گا، فلاں رکعت میں تمہیں دھوکہ دوں گا، اور اس طرح کی فلاں آیت بھی بتا دی۔ اب جو ہے قاری صاحب کو بڑا ناز تھا اپنے اوپر کہ ارے ہمیں کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ چنانچہ اب یہ نوافل میں انہیں جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور حافظ صاحب بھی یہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں کہ اچانک جب یہ آیت یہاں پر پہنچے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اس کے بعد آتا ہے اللہ یعلم، اللہ کو اتنی دراز کر کے تھوڑا سا کھینچتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ حافظ صاحب پیچھے سمجھتے ہیں شاید رکوع کرنے والے ہیں یہ، اور وہ حافظ صاحب جو نابینا ہوتے ہیں وہ دھوکے میں رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور یہ پھر آگے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ حافظ صاحب کو پیچھے دیکھتے ہیں وہ رکوع میں چلے گئے، اچانک جو ہے حضرت صاحب کی جو ہے ہنسی اڑ جاتی ہے اور نماز توڑ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے ان کے سوانح نگار بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے حضرت کے یہ کارنامے ہیں کہ ایسے ایسے واقعات یہ انجام دے رہے ہیں کہ نماز کو توڑ رہے ہیں۔ نماز کے اندر گویا کہ صلاۃ دھوکہ بنا دی انہوں نے، صلاۃ دھوکہ ہو گئی ان کی کہ اپنے جو ہے نابینا حافظ صاحب کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس طرح سے ان کی زندگی کے اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑے انہوں نے ایسے شرارتی کام انجام دیے ہیں، اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور اشرف علی تھانوی دیوبند میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ 1286 میں پڑھ کر فارغ التحصیل ہو چکے تھے، اور دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد ہے وہ 1283 ہجری میں رکھی گئی ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی، حد تو یہ کہ اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی سہارنپور کا سفر ہی نہیں فرمایا، نہ زمانے طالب علمی میں اور نہ زمانے طالب علمی کے بعد۔ آپ نے زیادہ تر تکمیل علوم اپنے گھر پر ہی حاصل کی ہے۔ ان کی اگر ہم دیکھیں ان کے اور بھی ایسے کارنامے ہیں، میرٹھ کی مسجد میں یہ لوگ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک دن جو ہے انہوں نے سارے لوگوں کے جوتے جو ہیں چپلے جو ہیں مسجد کی چھت پر پھینک دیے، اور سب لوگ اس کے بعد تلاش کر رہے لگے کہ جوتے کہاں گئے۔ آخر لوگوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ ایسے کاموں پر تو پٹائی ہو جایا کرتی ہے، لیکن مجھے پٹائی نہیں ہوئی۔ یہ اشرف علی تھانوی اپنے کارنامے بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے زمانے طالب علم میں کیسے کیسے کارنامے انجام دیے ہیں۔ وقت کی قلت کے سبب یہ کچھ گوشے میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور آپ کو میں نے بالکل بیان کر دیا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اشرف علی تھانوی کے درمیان بہت فرق ہے۔ کہاں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علم کے جوہر لٹا رہے تھے، تب اشرف علی تھانوی جو ہے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے رہے تھے۔ جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1300 میں 75 کتابیں لکھ چکے تھے، تب اشرف علی تھانوی جو ہے دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہے تھے۔ جب اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 100 کتابیں ہو چکی تھیں 1301 میں، تب اشرف علی تھانوی کی دارالعلوم دیوبند سے فراغت ہو گئی تھی۔ حاصل کلام یہ کہ یہ اس طرح سے جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہم امام احمد رضا کو علم میں مات نہیں دیکھ سکتے، ہر طرح سے ہمارا انہوں نے جو ہے ہر طرح سے دفاع کرتے جا رہے ہیں، اور ہماری جو ہے ہر طرح سے ہمارے اوپر حملے کرتے جا رہے ہیں، اور ہمارے ہر طرح کی باتوں کا جواب دیتے جا رہے ہیں، تب انہوں نے ایک نیا یہ شوشہ چھوڑا اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کوئی ایسا عقائدی اختلاف نہیں ہے، یہ صرف ایک نجی اور ذاتی جھگڑا ہے۔ دونوں آپس میں پڑھا کرتے تھے اور دارالعلوم دیوبند میں، اور جھگڑا ہو گیا جس کی وجہ سے امام احمد رضا اپنے گھر واپس آ گئے اور زندگی بھر اشرف علی تھانوی اور ہمارے اکابر کو کافر کہتے رہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کر دیا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اشرف علی تھانوی کے درمیان بہت فرق ہے۔ انشاءاللہ اہم گوشوں پر اور بھی آپ کے سامنے نئی
زندگی اور اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اہم گوشے آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب